السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھے تعلیم دینے والا معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بھائیو، اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی کو پڑھانا سکھانا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑا اہم کام ہے، اور اس کے لیے ایک جو معلم ہے، استاد ہے، اس کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ استاد کو اپنے مضمون میں ماہر ہونا چاہیے تاکہ طلبہ اچھی طرح سمجھ سکے اور ان کی علم کی تشنگی جو ہے وہ مکمل طور پر جتنا وہ دور ہو، اور اگر ان کی کوئی اس بارے میں کسی مسئلے میں کوئی اشکال ہو تو ان کے سوال کا ان کو مؤثر اور کافی جواب بھی ملنا چاہیے، اور وہ تبھی ممکن ہے جب استاد اپنے مضمون کے اندر مہارت رکھتا ہو، اور اس کے ساتھ کہ استاد محنتی بھی ہونا چاہیے۔ بچوں کے ہر سوال کا جواب تبھی دیا جا سکتا ہے جب استاد سبق کو محنت سے اور لگن سے اور تیاری کر کے پڑھائے گا، ورنہ اس کے بغیر وہ ان کو نہ تو حق ادا کر پائے گا اور نہ ہی ان کے سوالوں کا صحیح معنوں میں جواب دے سکے گا۔ اور استاد جو ہے وہ اس کا جو کردار ہے وہ بچوں کے لیے ایک نمونہ کی حیثیت رکھتا ہے، بچے اس کو فالو کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ فالو کرنے کے اعتبار سے اپنے والدین سے زیادہ وہ استاد کی بات کو اہمیت دیتا ہے۔ میرے استاد نے ایسا کہا تھا، وہ ایسا کرتا تھا، میں نے ایسے کرنا ہے، تو بعض دفعہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ استاد کی بات کو اہمیت دیتا ہے۔ تو استاد کا کردار جو ہے وہ ایک ماڈل اور نمونہ ہونا چاہیے تاکہ بچہ اس کے اگر اس کا کردار اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اچھی بات سیکھے، نہ کہ اللہ نہ کہ ایسا نہ ہو کہ استاد کی گفتگو گالیوں پر مشتمل ہو، وہ ادب سے گری ہوئی ہے، تو ایسی گفتگو سے، ایسے لب و لہجے سے شاگرد نے کیا سیکھنا؟ اور اس کے علاوہ استاد جو ہے وہ فن تدریس کا ماہر ہونا چاہیے، اس کو پڑھانے کا طریقہ آتا ہو، کتنا سبق دینا ہے، بچوں کی ذہنی استعداد کتنی ہے، میں نے ان کو کیسے آگے علم جو ہے منتقل کرنا ہے۔ وہ عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے 1/4 حصہ کلو میں سے 1 پا علم کسی کو پڑھانا ہو تو اس کے لیے 1 کلو عقل ہونی چاہیے، سمجھداری ہونی چاہیے۔ تو یہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ فن تدریس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے مختلف انداز اختیار کیے ہیں، کہیں مثال دی گئی ہے اور کہیں سوال کیا گیا ہے اور کہیں ڈرایا گیا ہے اور کہیں خوشخبری سنائی گئی، کہیں کو سابقہ واقعہ بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر جو سب کچھ بیان ہوا ہے، اس کا مقصد ہے لوگوں کو سمجھانا، اور استاد سمجھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو قرآن مجید کے جو اسلوب ہے نا ان کو اپنانا ہو۔ تو میرے بھائی، استاد جو ہوتا ہے یہ بچوں کے درمیان برابر کا سلوک کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔
क्लास में बच्चे, कोई अमीर घर का भी हो सकता है, गरीब का भी हो सकता है, आम भी हो सकता है, ख़ास भी हो सकता है। किसी बच्चे को ये नहीं महसूस होना चाहिए कि मैं चूँकि गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ तो उस्ताद मुझसे अच्छा सलूक नहीं करता, और फ़लाँ बच्चा चूँकि अमीर ख़ानदान से उस्ताद उसको प्रोटोकॉल देता है, उसकी बात को मानता है। बच्चों के दरमियान जो बराबरी का सलूक है, और बच्चों को कभी भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि उस्ताद में सब बराबर सलूक नहीं करता, उस्ताद के लिए तमाम बच्चे वो बराबर होते हैं। ये ना हो जिस तरह हमारे आमतौर पर होता है कि जो बच्चे उस्ताद से ट्यूशन पढ़ते हैं तो वो उनको तरजीह देता है, और जो ट्यूशन नहीं पढ़ते उनको तरजीह नहीं देता। तो उस्ताद की शान के लायक नहीं है चाहिए। उस्ताद की शान ये है कि उससे कोई ट्यूशन पढ़ता है तो फाबी कोई बात नहीं, नहीं पढ़ता तब भी कोई बात नहीं, वो तमाम बच्चों के साथ बराबर का सलूक करेगा, किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं करेगा। उस्ताद जो होता है ना, उसका जो किरदार है, उसका अमल है, उसकी जो ज़बान है, उसकी जो गुफ्तगू है, उसका जो लबो लहजा है, हर चीज़ बच्चा जो है ना उसको नोट करता है, और उस्ताद की जो बातें हैं वो बच्चा बाज़ दफ़ा आखिरी उम्र तक याद रखता है। उसको याद रहता है फ़लाँ उस्ताद ये कहता था, फ़लाँ उस्ताद ऐसे करता था, फ़लाँ उस्ताद ये गुफ्तगू करता है। उसकी ये बातें होती थी, वो हमें अच्छी बातें समझाता था, नमाज का कहता था, अखलाकियात का दर्स देता था, अच्छी बातें पढ़ाने का हुक्म देता था। जो आप या हम लोग बच्चों को इस स्टेज के ऊपर इब्तिदा में या दरमियान में किसी मरहले पर बच्चों को साथ गुफ्तगू करते हैं, तो ये तमाम बच्चे हैं, तो सारी बातें तो नहीं, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं बच्चा आखिर तक सारी उम्र याद रखता है। हमें भी याद है हमारे कौन कौन से उस्ताद हमें क्या क्या कहते थे, उनकी गुफ्तगू, हत्ता के भू वो अल्फाज भी बाद असाज़ा के याद है वो क्या कहते थे। जो हम कहते हैं यकीनी तौर पर हमारी कई बातें भी बच्चे याद रखते हैं। तो उस्ताद जो है उसकी शख्सियत कैसी होनी चाहिए, उसके क्या फ़राइज़ हैं, इसमें ये चंद बातें हैं जिनको मद्देनज़र लाजमी रखना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।